اگر حمزاد اور جنات آپ کے مسخر ہو گئے ہیں اور مرنے سے پہلے آپ نے ان کو عذاب نہیں کیا تو یاد رکھیں یہ قبر میں بھی آپ کا سونا جو ہے نا وہ محال کر دیں گے۔ وہ عامل اس حمزاد کے ذریعے اس پری کو روزانہ اٹھواتا، اپنے کمرے میں لے کے آ کے اس کے ساتھ جبر کرتا، لیکن جب وہ پکڑا گیا تو اس کا کیا انجام ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب حمزاد کا کوئی عمل دے جو مجرب ہو، جس میں پڑھائی بہت کم ہو۔ تو آپ لوگوں کے لیے آج میں حمزاد کا ایک ایسا نایاب، مجرب اور بہترین عمل لے کے آیا ہوں جو صرف اور صرف 2 لفظوں کا ہے۔ جی ہاں، 2 لفظوں سے آپ حمزاد کی تسخیر کر لیتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے تھوڑا سا صبر رکھنا ہے۔ صبر رکھنا ہے کہ وقت اس میں لگ جاتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حمزاد سے متعلق۔ انڈیا میں جو علاقہ ہے بہار میں ایک عامل تھا، اس کے پاس حمزاد مسخر تھا اس کا۔ وہ ایک دفعہ کسی تفریح پہ نکلا، کسی جگہ گیا، یا واللہ علم وہاں ایران کی ایک شہزادی تھی بہت زیادہ خوبصورت، جو کتابوں میں لکھا ملتا ہے، میں آپ کو ویسے ہی کوٹ کر رہا ہوں اس واقعے کو۔ وہ ایران کی شہزادی یا سیر کرنے انڈیا آئی، یا یہ عامل جو ہے صاحب زیارتوں کے لیے کسی مقصد کے لیے ایران گیا۔ اس نے اس شہزادی کو دیکھا اور شہزادی پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ اب وہ جب یہ واپس پہنچا ہے تو اس نے اپنے حمزاد سے کہا کہ جا کے اس شہزادی کو اٹھا لاؤ۔ حمزاد گیا، پل بھر کے اندر شہزادی کو اٹھا لایا اور لا کے اس کے بستر پہ ڈال دیا۔ یہ عامل صاحب جو ہیں، یہ جو بھی پنڈت تھا، جوگی تھا، جو بھی تھا، یہ صاحب اس شہزادی کے ساتھ زنا بالجبر کرنے لگ پڑے۔ رات کو وہ اس کو منگوا لیتا روزانہ، اگلے دن جو ہے وہ اس کو صبح واپس بھیج دیتا حمزاد کے ہاتھ ہی۔ اس شہزادی کی جو صحت ہے وہ دن بدن جو ہے نا وہ گرنے لگ پڑی، رنگت اس کی پیلی ہونے شروع ہو گئی، چہرے پہ بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے۔ ایک نوخیز شہزادی، ایک نوجوان شہزادی جو حسن و جمال کا پیکر تھی، ایک دم سے اس کی رنگت پیلی ہو جانا تو ظاہری بات ہے گھر والوں کو فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ اس کی ماں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیا معاملات ہیں تمہارے، یہ تمہاری صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے یہ کہا، ماں رات کو تو میں اپنے کمرے کے اندر سوتی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا میں کیسے رات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچ جاتی ہوں، اور ایک شخص ہے جو ساری رات میرے ساتھ زنا بالجبر کرتا ہے۔ اس کی ماں نے جب یہ بات سنی تو اس نے بادشاہ سے ذکر کیا۔ بادشاہ نے اپنے دانشوروں سے، فلاسفر سے، وزراء سے، ان سب سے معاملات کو جو ہے نا وہ ڈسکس کیا۔ تو سب نے ایک چیز کہی کہ بادشاہ سلامت، رات کو جب شہزادی اپنے بستر پہ جائے تو وہ سوئے نہ، اور یہ کچھ خطوط انہوں نے کافی تعداد میں لکھ کر، وہ یعنی کہ نام لکھا یا کچھ بھی لکھا، وہ شہزادی کے تکیے کے نیچے رکھ دیے، اور شہزادی کو ہدایت کی کہ تم نے سونا نہیں ہے آج رات، اور راستے میں کچھ فاصلے پر تم ان کو گراتی جانا۔ خیر، مطلوبہ وقت کے اوپر حمزاد صاحب حاضر ہو گئے۔ حمزاد جب حاضر ہوا اور اس نے شہزادی کو اٹھایا، بیڈ سمیت ہی، یا جس طرح بھی ہاتھ میں اٹھایا، جس طرح بھی اٹھایا، یا پورا بیڈ ہی اٹھا کے لے جاتا تھا اللہ جانے، اس نے جب اس شہزادی کو اٹھا لیا تو شہزادی بھی جاگ رہی تھی۔ شہزادی نے رستے میں کچھ فاصلے کے اوپر خطوط گرانا شروع کر دیے، یا وہ رک کے گرانا شروع کر دیے جو پیغام اس نے اپنا دینا تھا۔ پیچھے سے لوگ شروع ہو گئے ان رکوں کا تعاقب کرتے ہوئے، ان کاغذات کے پرزوں کو پکڑنے کے لیے کہ کہاں تک جا رہے ہیں۔ پہنچتے یہ رکے یہ ان کو بہار میں لے گئے، انڈیا میں۔ وہاں پہ پہنچے، انہوں نے وہاں کا جو راجا تھا، مہاراجا تھا اس وقت کا، اس کو سارا معاملہ گوش گزار کرایا۔ تو جناب اس عامل صاحب کو وہاں کی گورنمنٹ نے حراست میں لے لیا۔ جب حراست میں لے لیا تو اس نے کہا جی کہ میرے پاس یہ ہے معاملات، میں اس طرح یہ کرتا ہوں، تو اس کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ ایک واقعہ ہے دوستو۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو ایک بات اور کلیئر کر دوں، جتنے بھی حمزات کے شوقین حضرات ہیں، جنات کے شوقین حضرات ہیں، وہ یہ عمل سوچ سمجھ کر اور ان کی تسخیر جو ہے
اس لحاظ سے کریں اور یہ جانیں، ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمزاد یا جنات انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اگر اس نے اس کی تسخیر کی ہوئی ہے، وہ اس کی قبر کے اوپر عذاب بن کر بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کو وہ اس کی شکل میں ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے اور الٹے سیدھے کام شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے جنات کو اگر آپ نے تسخیر کیا ہوا ہے تو آپ ان کو آزاد کریں، موکلات کو جو ہے نا ہمزاد کو جو ہے وہ آپ فنا کریں، یا آپ اس کو بھی آزاد کریں اور اس کو پابندیاں لگا کے آزاد کریں۔ دوستو ایک بات یاد رکھیے گا، ہمزاد ہے اگر آپ نے مسخر کر لی ہے، طاقتور ہے یا کمزور ہے، یہ آپ کا عکس ہوتا ہے، جو آپ سایہ یا آپ کا ایک ریفلیکشن دھوپ میں نظر آتا ہے یا آپ کا ریفلیکشن دیوار پہ نظر آتا ہے، یہ آپ کا بیسیکلی یہ شیطان ہے، یہ انسان کا ساتھ پیدا ہونے والا شیطان ہے، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی خلق کیا ہوتا ہے۔ دوستو عرض یہ ہے کہ ہمزاد کا عمل جو ہے یہ بہت ہی طاقتور ہوتا ہے، بہت ہی پاورفل ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان پل بھر میں کوئی بھی کام کر سکتا ہے، دور دراز سے اشیاء منگوا سکتا ہے، کسی بھی کام کے لیے اس کو کہے یہ چٹکیوں میں کرتا ہے۔ اب میں آپ کو جو طریقہ بتانے لگا ہوں یہ انتہائی آسان ہے، انتہائی مختصر ہے، 2 لفظوں کی صرف اس میں پڑھائی ہے، آپ کی وقت کی قید نہیں ہے، اور جو طریقہ جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا اس کو آپ سن لیجئے گا، پلیز کال یا میسیجز کر کر کے تنگ نہ کیجئے گا کہ سمجھ نہیں آیا۔ میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں، اجازت کا طریقہ کار وہی ہے۔ اگر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھے اللہ کے نام پر ہدیہ کر دینا ہے، آپ لوگوں کے اس عمل کی اجازت ہوگی۔ آپ نے ایک اپنی روٹین بنانی ہے سب سے پہلے ہمزاد کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، اس میں آپ کا 1 ماہ بھی لگ سکتا ہے، اس میں آپ کا 1 سال بھی لگ سکتا ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ یہ نہیں ہے کہ 3 دن میں ہمزاد ایکٹیویٹ ہو جائے گا، 8 دن میں ہو جائے گا، 10 دن میں ہو جائے گا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ پرہیز آپ کو سب سے پہلے میں بتاؤں، آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا جب تک آپ یہ عمل کر رہے ہیں، دوران عمل اور عمل کے بعد بھی۔ انڈا آپ نہیں کھائیں گے، مچھلی آپ نہیں کھائیں گے، کچا لہسن پیاز آپ نہیں کھائیں گے، کوئی بھی ایسی چیز بدبودار جس سے آپ کے منہ سے متواتر بو آتی رہے، گٹکا، بیڑی، پان، سگریٹ، اگر آپ پینے والے ہیں تو اس عادت کو ترک کر دیں اس عمل کے لیے۔ باقی معاملات میں آپ کو سب کچھ اجازت ہے، روٹین میں اپنا جو کھا پی رہے ہیں، اپنے سالن میں جو لہسن پیاز ڈلتا ہے، فرائی ہو جاتا ہے، ان کی بو وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، اثرات ختم ہو جاتے ہیں، وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو سب سے بہترین اور جو بنیادی روٹین ہے جو آپ نے رکھنی ہے، وہ آپ پاک صاف رہیں گے، باوضو رہیں گے۔ آپ صبح اٹھ کے آپ نے اپنا ایک روٹین اپنی بنا لینی ہے کہ آپ نے وضو ڈیلی کرنا ہے۔ آپ غسل بے شک 2 دن بعد کر لیں، 1 دن بعد کر لیں، اسی دن کریں، اس چیز میں پابندی نہیں، وضو میں آپ نے رہنا ہے۔ اور اچھی خوشبو جس میں سب سے بہترین امبر کا پیسٹ آتا ہے ایک، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا عود، سفید عود، سیاہ نہیں، سفید عود ابیض، اس کا آپ عطر استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اپنے ہی جو آپ کا ہمزاد ہے، آپ کو آپ نے باتیں کرنا شروع کر دینا ہے۔ باتیں آپ نے وہ پاگل وائیاں نہیں مارنی، ٹھیک ہے، اپنے لگا رہنا نہیں۔ آپ کی جو بھی روٹین ہے، سپوز میں صبح اٹھا ہوں، میں نے اپنے اگر نیت میں نے یہ کر لی ہے کہ میں نے اپنے ہمزاد کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، تو آپ سب سے پہلے روٹین اس طرح بنائیں گے، اٹھ فیصل اٹھ جا، جب آپ اٹھے ہیں تو باتھ روم آپ نے جانا ہے، پخانا کرنا ہے، اٹھ فیصل پخانا کر لے، اٹھ فیصل باتھ روم چلا جا اپنے، اور بڑے آہستہ سے، اور اس طرح نہیں کہ دوسروں کو اس کا شک ہو، دوسروں کو پتہ لگے اور آپ کو دوسرے پاگل سمجھنا شروع کر دیں کہ ان کا دماغ پھر گیا جی۔ دوستو یہ روٹین آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، آپ کاروبار پہ آ رہے ہیں، آپ دفتر جا رہے ہیں، آپ کسی بھی کام کے لیے جا رہے ہیں، چل فیصل روٹیاں لے، چل فیصل دفتر چل، چل فیصل نماز پڑھن چل، یہ آپ نے ٹوٹل روٹین اپنی سیٹ کرنی ہے اس طرح۔ اس کے ساتھ 2 لفظ ہیں، ام شب، ام شب، ام شب، ام شب، اس کو آپ نے اپنی روٹین میں رکھنا ہے چلتے پھرتے۔ اور رات کو جب آپ سونے کے لیے بیٹھیں
لیٹیں اس وقت بھی آپ نے اس کو پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے. بہتر ہے آپ اس کی 5 تسبیحاں بیٹھ کے ایک جگہ پر کریں اور باقی اس کو کھلا چلتے پھرتے جتنا پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی جلدی عمل ایکٹیویٹ ہو جائے گا. دوستو یہ عمل تھا اور اس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی دل میں بغض نہیں رکھا، عمل کو کھول کے بتا دیا آپ کو. جو ایک طریقہ کار ہے، صدری ہے. یہ عمل جو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں نا، یہ صدری ہے، نسل در نسل ہم لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، ہمارے بزرگوں سے، ہمارے سیدوں سے، ہمارے مرشدوں سے. ان عملیات کی قدر کریں. یہ عملیات آپ کو اس طرح کے عمل جو ہے نا وہ کتابوں میں نہیں ملیں گے، نہ ہی آپ لوگوں کو کسی اور لوگ کوئی بتائے گا. یہ عمل 110% جینون ہے، اتھینٹک ہے. تھوڑا سا اس میں ٹائم ضرور لگتا ہے، لیکن یہ جو حمزات تسخیر ہو جائے اس کا آپ کا، اگر تو آپ کا حمزات تسخیر آپ کر لیتے ہیں اور آپ میں ڈٹرمینیشن ہے، کنٹینیوٹی ہے، آپ میں صبر ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے صبر اور کریج. آپ عمل کی روٹین کو بنا لیں. امشب اس کو آپ پکائیں. تھوڑے دنوں میں ہی امید ہے آپ کا جو حمزاد ہے وہ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو آئیڈیا ہوتا جائے گا کہ جی میرے ساتھ کوئی ہے، میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے. کچھ دنوں بعد وہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آنا شروع کر دے گا، کبھی دور سے کبھی نزدیک سے، اور آہستہ آہستہ وہ آپ کے سامنے مجسم ہوتا جائے گا. وہ یاد رکھیے وہ صرف آپ کو ہی نظر آئے گا، دوسرے کو نہیں آئے گا. اس لیے ڈرنے کی بات نہیں ہے. اگر آپ کا وجدان چلتا ہے، آپ کی تیسری آنکھ چلتی ہے، تو آپ کو تو ظاہری بات سٹارٹ میں ہی وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا جب اس کی ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی آپ کے ساتھ. کیونکہ جو ایکٹیویٹیز آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، چل فیصل نماز پڑھنے چلے، چل فیصل کھانا کھا لا، چل فیصل جو ہے نا وہ باتھ روم چل، چل فیصل اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لے، چل فیصل دکان پہ چل، یہ آپ وہ اس کی ساری عادات بنا رہے ہیں. اگر عادات قبیحہ ہیں آپ میں، وہ اڈاپٹ کرے گا. عادات صالحہ ہیں وہ بھی اڈاپٹ کرے گا. بہتر ہے عادات صالحہ والا شخص اس عمل کو کرے. عادات قبیحہ والا اور غیر شرعی کام کرنے والے کی میری دعا ہے کہ اللہ میاں اس عمل کی نہ اس کو سمجھ دے، اگر سمجھ آ بھی جاتی ہے تو اس میں اثر ہی نہ دے. اگر آپ خالص نیت سے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے، خلق خدا کی خدمت کے لیے اس حمزات کی تسخیر کرنا چاہتے ہیں، اس سے آسان اور مجرب عمل آپ کو پوری یوٹیوب پہ نہیں ملے گا. یہ میرا دعویٰ نہیں، یقین ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی جائز کاوشوں میں کامیاب فرمائے. آپ کا اور میرا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو اور نگہبان ہو. رمضان کریم آ رہا ہے دوستو، دعا کریں. میں آپ کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسعت کرے، آپ کے دسترخوان کو وسیع کرے. آپ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق اور میرے دسترخوان کو وسعت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں نئے عمل میں. اللہ حافظ.